بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے، حلال کی کمائی انسان کھاتا ہے جبکہ حرام کمائی انسان کی نسلیں کھا جاتی ہے۔ اچھی چیزیں اور اچھے لوگ تمہارے شکر کا ذریعہ بنتے ہیں، بری چیزیں اور برے لوگ تمہارے صبر کا ذریعہ بنتے ہیں، جبکہ شکر اور صبر دونوں جنت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لہٰذا تم دونوں سے فائدہ لے سکتے ہو۔ اچھائی کے بغیر برائی کو سمجھنا ممکن نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہو سکتا ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ گمراہی، غلط بیانی اور جھوٹ وائرل ہو جائیں تو وہ ہدایت، حقیقت اور سچائی نہیں بن جاتے۔ لوگ غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے بلکہ تعلق توڑ دیتے ہیں۔ شاید ان کی نظر میں تعلق توڑنا زیادہ آسان ہے۔ کسی کے راستے میں مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کو محبت کے لیے پیدا کیا ہے اور چیزوں کو استعمال کے لیے، لیکن لوگ چیزوں سے محبت کرتے اور انسان کو استعمال کرتے ہیں۔ انسان بھی بڑا عجیب ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے آزمائش تو اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آتی ہے۔ قبرستانوں میں ایسے لاتعداد لوگ موجود ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنا تھی۔ زندگی کو ضروریات میں رکھو، خواہشات کی طرف مت لے جاؤ، کیونکہ ضروریات فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات بادشاہوں کی بھی باقی رہ جاتی ہیں۔ دنیا کا سب سے قابل رشک انسان وہ ہے جس کا رزق اس کے لیے کافی ہو، جس کی بیوی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جس کا گھر اس کے لیے باعث آرام ہو اور وہ قرضے کے بوجھ سے آزاد ہو۔ پوچھا گیا زندگی کیا ہے؟ جواب آیا اذان سے نماز تک کا سفر۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو غریبوں کو سلام کیا کرو۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، لیکن اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ کئی لوگوں نے اپنی بدتمیزی، بد اخلاقی اور جہالت چھپانے کے لیے بلڈ پریشر کو بدنام کر رکھا ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کی اصلیت منظر عام پر لاتے ہوئے اپنی اصلیت دکھا جاتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے۔ زندگی اتنی بھی بڑی نہیں کہ سبھی غلطیاں ہم خود کریں۔ اپنا حق شرماتے ہوئے مت مانگو، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تمہیں احسان سمجھ کر دیں گے۔ ایک شخص سمندر کے کنارے واک کر رہا تھا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ کوئی شخص نیچے جھکتا، کوئی چیز اٹھاتا اور سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ ذرا قریب جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ سینکڑوں مچھلیاں کنارے پر پڑی تڑپ رہی ہیں۔ شاید کسی بڑی موج نے انہیں سمندر سے نکال پر ریت کر لاپٹکا تھا۔ وہ شخص ان مچھلیوں کو واپس سمندر میں پھینک کر ان کی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے اس شخص کی بے وقوفی پر ہنسی آ گئی اور ہنستے ہوئے بولا، اس طرح کیا فرق پڑے گا؟ سینکڑوں مچھلیاں ہیں، کتنی بچا پاؤ گے؟ یہ سن کر وہ شخص نیچے جھکا
ایک تڑپتی مچھلی کو اٹھایا اور سمندر میں اچھال دیا۔ وہ مچھلی پانی میں جاتے ہی تیزی سے تیرتے ہوئے آگے نکل گئی۔ پھر اس نے سکون سے دوسرے شخص کو کہا، اسے فرق پڑا۔ ہماری چھوٹی سی کاوش سے بھلے مجموعی حالات تبدیل نہ ہوں، مگر کسی ایک کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، دل بڑا رکھیں اور اپنی طاقت و حیثیت کے مطابق اچھائی کرتے رہیں۔ اس فکر میں مبتلا نہ ہوں کہ آپ کی اس کوشش سے معاشرے میں کتنی تبدیلی آئی، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ نے اپنے حصے کا حق کتنا ادا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ بدترین آدمی ہے جسے لوگ اس کی بد کلامی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں ناپسند فرماتے ہیں: بلا وجہ کی گفتگو، فضول خرچی اور لوگوں سے بہت مانگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تیری رہنمائی سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ عرب میں سرخ اونٹ بہت قیمتی اور عزیز مال سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے لیے ضعیف اور کمزور لوگوں کو ڈھونڈو، کیونکہ تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے اور مدد کیے جاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، باجماعت نماز ادا کرنا 25 نمازوں کے برابر ہے، اور جب کوئی شخص جنگل بیابان میں نماز پڑھتا ہے اور رکوع سجود مکمل کرتا ہے تو اسے اس سے بھی دگنا ثواب ملتا ہے۔